بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 ہجری میں خندق کی جنگ پیش آئی۔ اس موقع پر مشرکین کا ایک سیلاب عظیم مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے گرد خندق کھود کر اس لشکر کا مقابلہ کیا۔ مشرکین کا محاصرہ تقریباً 3 ہفتے جاری رہا۔ اس دوران میں اگرچہ کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن فریقین میں وقتاً فوقتاً جھڑپیں ہوتی رہیں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ غزوہ احزاب کے دوران ایک دن نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی نے اپنی لشکرگاہ سے باہر نکل کر مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت زبیر جھپٹ کر اس کے مقابل ہوئے اور اپنی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس موقع پر ان کی تلوار میں ایک دندانہ پڑ گیا۔ نوفل کو جہنم واصل کرنے کے بعد حضرت زبیر یہ رجز پڑھتے ہوئے واپس آئے: میں وہ شخص ہوں جو اپنی بھی حفاظت کرتا ہوں اور نبی مصطفیٰ امی کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ یہود بنی قریظہ اور مسلمانوں میں باہم خیر سگالی کا معاہدہ تھا، لیکن جنگ خندق کے موقع پر یہودیوں کی نیت بدل گئی اور وہ مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اہل حق کے لیے یہ بڑا نازک وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان غداروں کے فاسد عزائم کا علم ہوا تو آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا: کون بنی قریظہ کی خبر لاتا ہے؟ حضرت زبیر نے بڑھ کر عرض کی: یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ الفاظ دہرائے اور تینوں مرتبہ حضرت زبیر نے اپنے آپ کو اس پرخطر کام کے لیے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا: ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ صحیح بخاری میں ہی حضرت عبداللہ بن زبیر سے یہ روایت منقول ہے کہ غزوہ احزاب میں عمر بن ابی سلمہ اور میں عورتوں کے ساتھ کر دیے گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ زبیر گھوڑے پر سوار 2 یا 3 مرتبہ بنی قریظہ کی طرف گئے اور واپس آئے۔ جب شام کو میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا: ابا جان، میں نے آپ کو بنی قریظہ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ حضرت زبیر نے فرمایا: بیٹا، تم نے مجھے دیکھا تھا؟ میں نے کہا: ہاں۔ تو حضرت زبیر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون بنی قریظہ کی خبر لاتا ہے۔ میں گیا، جب واپس آیا تو حضور نے میرے لیے اپنے ماں باپ جمع کیے اور فرمایا: فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اکثر اہل سیر کا بیان ہے کہ فدا کا ابی و امی کے الفاظ لسان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے سوا کسی اور کے لیے نہیں نکلے۔ جنگ خندق کا یہ انجام ہوا کہ 22 دن کے محاصرے کے بعد کفار آسمانی افات اور مسلمانوں کی غیر معمولی استقامت کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ غزوہ احزاب کے فوراً بعد حضرت زبیر غزوہ بنی قریظہ میں شریک ہوئے اور پھر 7 ہجری میں خیبر کی جنگ پیش آئی۔ مورخ ابن ہشام کا بیان ہے کہ جب رئیس خیبر مرہب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا تو ان کا قوی ہیکل اور جنگجو بھائی یاسر غضبناک ہو کر میدان میں آیا۔ حضرت زبیر اس کے مقابلے کے لیے بڑھے۔ ان کا قد و قامت یاسر کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ آج یاسر کے ہاتھ سے نہیں بچیں گے۔ ان کی والدہ حضرت صفیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے سے آئی تھیں۔ انہوں نے بے قرار ہو کر حضور سے عرض کیا: یا رسول اللہ، آج میرا جگر گوشہ شہید ہوگا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں، انشاءاللہ وہ دشمن پر غالب آئے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد حضرت زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا۔ سن 8 ہجری میں 10,000 قدوسیوں کا لشکر مکہ میں فاتحانہ داخل ہوا۔ اس موقع پر حضرت زبیر کو یہ امتیاز حاصل ہوا کہ وہ مہاجرین کے علم بردار مقرر ہوئے۔
صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن ایک فوج آئی جس کی تعداد دوسرے تمام دستوں سے کم تھی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب تھے، اور علم نبوی زبیر بن العوام کے پاس تھا۔